بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear students, today in this lecture we will revise whole content which we studied in first semester METRA. Dear students, in the start, as I told you that syllabus of Islamiyat is divided into three portions. First is called Quranic portion, second is called Hadith portion, and third is called topic portion. Okay, dear students, in the first week of your academic year 2020, we studied Quranic portion. And dear students, in the Quranic portion, Surah Al-Qalam, verse number 1 to 25, which you have to memorize orally. And Surah Ash-Shams, you have to memorize with translation, question answers, and words meaning. In the first lecture, as I have told you, the name of the surah, Suratul Qalam, which means the pen, یا پھر اس سورت کو سورہ نون بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس سورت میں، سورۃ القلم میں، اللہ تعالیٰ نے پین کی قسم ارشاد فرمائی۔ پین کی قسم ارشاد فرما کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا، ڈیفینس فرمایا، کیونکہ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب آپ انہیں تبلیغ فرماتے، واعظ و نصیحت فرماتے، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی تبلیغ کو سنتے یا اس پر عمل کرتے، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پاگل، دیوانہ یا مجنون کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع ہی میں، سورۃ القلم کے شروع ہی میں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفینس کیا اور کافروں کو یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں، جو کہ معاذ اللہ جو کفار مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دلاسا دیا، تشفی دیتے ہوئے یہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اور پھر وہ شخص جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا،
بے باکیاں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ القلم کی شروع کی آیات میں اس شخص کی جو ہے 10 نشانیاں بیان کی. وہ 10 کی 10 نشانیاں اس کے اندر پائی جاتی تھیں. یعنی جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے عزت کرتا تھا، بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دیتے، آپ کے بدلے میں آپ کا پروردگار اسے قرآن کی وحی کے ذریعے جواب دیا کرتا تھا. تو یہ ہم نے سورۃ القلم میں پڑھا تھا. اس کے بعد وہ باغ کا واقعہ بھی ہے جو آپ کو ویڈیو نمبر 1 میں بتایا تھا میں نے. سورۃ الشمس، شمس عربی زبان میں سورج کو کہتے ہیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں ارشاد فرمائی ہیں اور پھر انسان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے. اور وقد خاب من دسہا، اور جو کرپشن کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کرتا ہے، تو وہ شخص ناکام ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس میں قوم سمود کا واقعہ بیان کیا. یہ قوم سمود وہ قوم ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام بطور نبی عطا فرمایا. حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم میں جا کر جب دین کی تبلیغ شروع کی تو پہلے تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر بیٹھے، لیکن پھر انہوں نے ایک دلیل مانگی معجزے کے طور پہ کہ آپ ہمیں ایک دلیل دیں کہ آپ واقعی سچے نبی ہیں. اور دلیل کے طور پہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کہا یہ جو سامنے چٹان ہے، پتھر کی چٹان، آپ اس میں سے ہمیں اونٹنی نکال کر دکھائیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اور جب اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ کے حکم سے اس پہاڑ میں سے جو کہ پتھریلی چٹان تھی اس میں سے ایک فربا اونٹنی جو ہے وہ باہر نکلی. اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو سمجھا دیا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا، یعنی اسے نقصان مت پہنچانا. اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دن مخصوص فرمائے کہ ایک دن تالاب کا پانی یہ اونٹنی استعمال کرے گی اور ایک دن اسے تم لوگوں نے استعمال کرنا ہے. تھوڑے عرصے وہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے رہے، لیکن پھر انہوں نے بغاوت کی، سرکشی کی اور اس اللہ کی اونٹنی کو جو ہے انہوں نے ذبح کر دیا، مار ڈالا. تو یہ پورا تفصیل کے ساتھ واقعہ سورۃ الشمس میں ہم نے پڑھا تھا. اس کے علاوہ بیوٹیفل سپلیکیشنز، دعا جو کہ آپ کے اسی سلیبس میں موجود ہیں آپ کی بک میں. وین اٹ رینس، جب بارش ہوتی ہے تو ہم دعا مانگتے ہیں اللہم صیبا نافعا، کہ اللہ اس بارش کو ہم پر رحمت بنا کے برسا، زحمت نہ بنا، تاکہ اس بارش کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو. کیونکہ ہمارے یہاں پر کچھ غریب غربا قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے مکانات اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ تیز بارش کو سہ سکیں. تو ہمیں جب بھی بارش ہو تو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے اللہم صیبا نافعا، کہ اللہ اس بارش کو رحمت بنا کے برسا، نہ کہ زحمت. وین یو ہیئر گڈ نیوز، جب بھی آپ کوئی بھی اچھی خبر سنتے ہیں تو آپ کو الحمدللہ واللہ اکبر کہنے کا حکم ہے. یہ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جب بھی گڈ نیوز سنیں تو الحمدللہ یعنی اللہ تیرا شکر ہے، واللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے. وین اٹ بیکم ٹو ہاٹ، جب بہت زیادہ گرمی ہو، اتنی گرمی کہ جو انبیئریبل ہو جائے، ناقابل برداشت ہو جائے، تو اس وقت آپ اس گرمی کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ جہنم کی گرمی کو یاد رکھیں، کیونکہ جہنم کی گرمی بہت زیادہ شدید ہوگی. اور اس وقت یہ دعا پڑھیں اللہم اجرنی من نار جہنم، کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے، جہنم کی گرمی سے محفوظ فرما. آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے اپنی کاپی کے اندر سورۃ الشمس اپنی گڈ ہینڈ رائٹنگ میں لکھنی ہے. اگر آپ عربی زبان لکھنا نہیں جانتے تو آپ اپنی بک میں سے اس سورت کی فوٹو کاپی کروا کے پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن نیچے ٹرانسلیشن کا ہیڈ ڈال کے آپ نے اسے خود لکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے
سورۃ القلم بھی یاد کرنی ہے 1 to 25 ورسز، اورل آپ سے سنی جائے گی، اور یہ دعائیں بھی اب جو ابھی آپ کو بتائی گئی ہیں یہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سورۃ الشمس کمپلیٹ آپ نے میمورائز کرنی ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ یہ تو تھا قرآنک پورشن۔ آپ کے سلیبس کا دوسرا پورشن ہے حدیث پورشن۔ اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کے سلیبس کا جو حدیث پورشن ہے اس میں 2 حدیثیں موجود ہیں، 2 حدیثیں شامل کی گئی ہیں، اور وہ 2 حدیثیں کون سی ہیں؟ پہلی حدیث جو کہ ہم نے پڑھی تھی، پہلی حدیث، اس کا میں نے ٹاپک آپ کو بتایا تھا امپورٹنس آف دی وے آف اللہ، جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت بیان فرمائی، اور ارشاد فرمایا من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، کہ جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو لیکچر میں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے جو کام ہیں وہ 1-2 نہیں ہیں بلکہ کئی ایک کام ہیں۔ جو بھی کام آپ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے کا کام کہلاتا ہے۔ مثلا صرف یہی نہیں کہ آپ تحصیل علم کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو یہ اللہ کے راستے کا کام ہے، بلکہ آپ نماز پڑھنے کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے راستے کا کام ہے۔ اگر اس راستے میں قدم غبار آلود ہوتے ہیں تو حدیث کی روشنی میں آپ جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی مسلمان بھائی یا بہن کی مدد کے لیے گھر سے نکلے تو راستے میں آپ کے قدم غبار آلود ہوتے ہیں تو حدیث کی روشنی میں آپ جہنم کی آگ سے بچا لیے جاتے ہیں۔ یہ تو تھی حدیث نمبر 1۔ اس کے بعد حدیث نمبر 2 ہے جو ہم نے پڑھی تھی اباؤٹ پلگریمیج، یعنی کہ حج کے بارے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ہمیں حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او کما قال۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کے پاک گھر کا حج کرتا ہے اور حج کے تمام مناسک کی ادائیگی اس طرح سے کرتا ہے کہ دوران ادائیگی نہ تو اس کی زبان سے اور نہ ہی اس کے ہاتھوں سے کسی دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی وہ بالکل امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ حج کرتا ہے، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو نقصان دینے سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ایسے شخص کا حج جو ہے اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث میں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی اس کے تمام تر جو پریویس سنس ہیں، گزشتہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس حج کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ 2 حدیثیں آپ کے حدیث پورشن میں موجود ہیں جسے شامل کیا گیا ہے۔ ان 2 حدیثوں کو آپ نے یاد کرنا ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ اور ایکسپلینیشن کے ساتھ۔ آپ کے کانٹینٹ سولوشن میں ان کی ورڈز میننگ بھی موجود ہیں جو آپ نے یقیناً کاپی میں لکھ لی ہوں گی، تو آپ نے ورڈز میننگ بھی ان حدیثوں کی یاد کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کے سلیبس کا جو تیسرا پورشن ہے وہ ہے ٹاپک پورشن، جو سبجیکٹو اسٹڈی پر جو ہے منحصر ہوتا ہے۔ کہ پورا چیپٹر ہم نے چیپٹر نمبر 1 کے طور پہ پڑھا تھا۔ سپیریگیٹری پریئر یعنی نوافل پریئر، آپ کو بتایا گیا تھا کہ نمازیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، یا تو فرض ہوتی ہیں یا پھر نفل ہوتی ہیں۔ فرض جنہیں ہم اوبلیگیٹری پریئرز کہتے ہیں، جن کا پڑھنا لازم ہوتا ہے، اگر آپ نہ پڑھیں تو کل قیامت کے دن آپ نے ان کا جواب دینا ہے۔
اور کچھ نمازیں جو کہ نفل نمازیں کہلاتی ہیں، ان کو اگر آپ پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو آپ سے کسی طرح کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی۔ تو کچھ نفل نمازیں جو ہم نے اس چیپٹر میں پڑھی تھیں، جس طرح نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، اوابین کے نوافل ہیں، تہجد کی نماز ہے، نماز کسوف ہے، نماز خسوف ہے، نماز استسقاء ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، یہ تمام نمازیں جو کہ نفل نمازیں کہلاتی ہیں ہم نے اس چیپٹر میں تفصیل کے ساتھ پڑھی تھی۔ امید ہے آپ نے یہ اس چیپٹر کا کام اپنی کاپی میں لکھ بھی لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے ٹاپک نمبر 2 پڑھا تھا، اینڈ ٹاپک نمبر 2 واز اباؤٹ دی فیئر آف آلمائٹی اللہ۔ یعنی خشیت الہی، خشیت الہی یہ اردو میں کہتے ہیں اللہ کے ڈر اور خوف، اور آپ کو اس چیپٹر کی اسٹڈی میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کا ڈر اور خوف ہر بندے کو ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمارا اللہ سے ڈر اور خوف جو ہے دنیاوی ڈر کی طرح ہو، کیونکہ دنیا میں یہ جو ڈر اور خوف ہوتا ہے یہ کچھ وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، یا تو بہت زیادہ دہشت زدہ چیز، خوفناک چیز، ہیبت ناک چیز جو ہوتی ہے اس سے انسان ڈرتا ہے، یہ بہت ہی زیادہ بدنما یا بدصورت چیز ہوتی ہے جو بہت زیادہ دہشت ناک چیز ہوتی ہے، فطری طور پہ فطری تقاضا ہے کہ بندہ جو ہے ان چیزوں سے ڈرتا ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اللہ نہ تو بدصورت ہے اور نہ ہی بہت زیادہ خوفناک سمجھ کر اللہ سے بندے کو اللہ کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا ڈر اور خوف اس نیت سے بندے کے دل میں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے تمام تر احکامات کی پابندی کرے۔ اگر اس نے خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دے گا یا اسے عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ایک دن ایسا ہے کہ جس دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنی زندگی کے تمام تر اعمال کا حساب دینا ہے، اور وہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم نے کر دیے تو ہم بھلا دیں اور اللہ کے ہاں ہم جھٹلا دیں کہ ایسا تو ہم نے نہیں کیا، بلکہ ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، وہ ہمارے ہر لمحے کی جو اپڈیٹ ہے وہ لکھ رہے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو۔ سیدھے کندھے والا جو فرشتہ ہے ہماری نیکیاں لکھ رہا ہے، الٹے کندھے والا فرشتہ ہماری بدیاں لکھتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں پہنچ کر ہم نے ان تمام باتوں کا جواب دینا ہے۔ تو یہ فیئرنگ آف اللہ، یعنی اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے وہ بندے کے دل میں ہونا چاہیے، اور آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر دنیا میں ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے دل میں کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف اللہ کی پہچان سے پیدا ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے اسی کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، کیونکہ جو علماء ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، وہ اللہ کی ذات کو، صفات کو جانتے ہیں کہ اللہ رحمان اور رحیم تو ہے لیکن ساتھ میں اللہ جبار اور قہار بھی ہے، تو وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اور اس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی، ایک چھوٹا سا نوزائیدہ بچہ جو ہے، معصوم بچہ، اگر آپ اس کے سامنے ایک دہکتا ہوا کوئلہ لے کر آئیں گے، بچوں کی فطرت ہوتی ہے وہ ہر چمکتی ہوئی چیز، روشن چیز کی طرف لپکتے ہیں اور اسے اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں۔ اب وہ بچہ پہلی بار اس کوئلے کو دیکھ رہا ہے جو کہ دہکتا ہوا کوئلہ ہے، آپ تو جانتے ہیں لیکن بچہ نہیں جانتا، تو بچہ انجانے میں کیا کرے گا، اس کوئلے کو ہاتھ لگائے گا اور اسے منہ میں رکھنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے نقصان ہوگا، نہ جاننے کا اس بچے کو نقصان ہوگا۔ اب وہ جان گیا ہے کہ یہ کوئلہ ہے اور یہ جلاتا ہے، اب دوسری بار
آپ اس کے سامنے کوئلہ لے کر آئیں تو وہ بھول کر بھی اس کوئلے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا. اب اس کے دل میں اس کوئلے کا ڈر ہے، خوف ہے، کیونکہ اسے پتہ چل گیا، اب وہ جان گیا ہے کہ یہ جلانے والی چیز ہے اور یہ نقصان دہ چیز. تو بالکل اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو تو ہم اللہ کی ذات کے بارے میں پڑھیں، اللہ کی صفات کو پڑھیں اور سمجھیں، تبھی کہیں جا کر اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے وہ ہمارے دل میں پیدا ہو سکتا ہے. یہ تو تھا چیپٹر نمبر 2 خشیت الہی یعنی فیئر آف اللہ. اور آپ نے تیسرا ٹاپک بھی پڑھا تھا، ٹاپک نمبر 3. یہ جو ٹاپک نمبر 2 ہے اس کے بھی کوشچن آنسرز اور جو بھی ورڈز میننگ ہے، ایکٹیویٹی وغیرہ، وہ آپ کو کنٹینٹ سولوشن میں بتا دی گئی، آپ کو پرووائڈ کر دی گئی ہے اور اسے آپ نے کاپی میں مینٹین کر لینا ہے. امپورٹنس آف سپلیکیشن. امپورٹنس آف سپلیکیشنز یعنی دعا کی اہمیت. دعا یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. جب ہم دعا مانگتے ہیں تو مطلب ہم اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں. اللہ رب العالمین کو ہم پکارتے ہیں مدد کے لیے اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. کتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ایسے ہیں کہ جنہوں نے مصیبت کے وقت جو ہے اللہ کو پکارا، کیونکہ دعا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے. اس چیپٹر میں آپ کو بتایا گیا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شدید ترین بیماری بھیجی، لیکن وہ ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اس بیماری کی حالت میں بھی اللہ کے شاکر بندے بنے رہے. لیکن جب وہ ناقابل برداشت ہوئی تو آپ نے اللہ کو پکارا. جب آپ نے اللہ کو پکارا کہ اللہ مجھے شفا یابی دے دے، صحت یابی دے دے، تو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا یابی عطا فرمائی بلکہ اور بھی انعامات سے آپ کو نوازا، کیونکہ اللہ کی آزمائش پر آپ نے صبر کیا تھا. بظاہر لگتا تھا کہ آپ اپنی اس بیماری سے صحیح نہیں ہو پائیں گے اور یہ بیماری جو ہے جان لیوا ثابت ہوگی، لیکن اللہ جو بیماری دینے والا ہے وہ بیماری سے شفا بھی دیتا ہے، بشرطے کہ بندہ اس سے دعا مانگے. تو دعا جب ہم مانگتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. پھر حضرت یونس علیہ السلام کی مثال بھی آپ کو پیش کی گئی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی سی مچھلی نے نگل لیا تھا. اب کسی کو اگر مچھلی نگل لے تو یہ ناممکن سی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ زندہ صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. آپ نے وہ دعا سن رکھی ہوگی جسے ہم آیت کریمہ کے نام سے جانتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تعریف فرمائی اور اللہ کے سامنے استغاثہ پیش کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بظاہر لگتا تھا کہ اب آپ مچھلی کے پیٹ سے کبھی باہر نہیں آ پائیں گے، کیونکہ مچھلی اگر کسی کو نگل لے تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ وہ بندہ بچ جائے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنے اللہ کو اس مشکل وقت میں پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا اور اس مچھلی کو حکم ہوا کہ وہ کنارے پر آ کے آپ کو اگل دے. تو حضرت یونس علیہ السلام صحیح و سالم اس مچھلی سے بچا لیے گئے، فقط دعا کی وجہ سے، صرف دعا کی وجہ سے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعاؤں کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. جب بھی ہمیں کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے تو ہم اللہ سے دعا کے ذریعے رجوع کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو ہم دعا کے ذریعے اپنی بات جو ہے اللہ کے یہاں پیش کر سکتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اور جو بات ہمیں ناممکن لگ رہی ہے اسے ضرور اللہ تعالیٰ
ممکن بنائے گا۔ یہ تیسرا ٹاپک تھا چیپٹر نمبر 3، امپورٹنس آف سپلیکیشن، دعا۔ اس کا بھی جو ورک ہے، ورڈس میننگ، اس کے کوشچن آنسرز، ایکٹیویٹی وغیرہ اور دیگر اس کے MCQs وغیرہ آپ کو کانٹینٹ سولوشن میں پرووائڈ کر دیے گئے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اسے اپنی کاپی میں لکھ لیا ہوگا۔ عزیز طلبہ طالبات، یہ تو تھا آپ کا ریویو آف دی ہول سلیبس فار فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم ایگزامینیشن، جو کہ فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم کا آپ کا کنٹینٹ ہے، آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے۔ آپ نے اسے اپنی کاپیز میں ڈیٹ وائز اور ویک وائز لکھ لینا ہے، اور لکھنے کے بعد اپنی کاپیز کو اسکول میں چیکنگ کے لیے جمع کرانا ہے۔ جب آپ کاپیز وغیرہ مینٹین کرنے لگیں تو ان تمام باتوں کا آپ نے لازمی طور پہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی کاپی کا یہ کور پیج آپ کے نیم، رول نمبر، کلاس کے ساتھ فل ہونا چاہیے، یہ آپ کا پیج فل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے انڈیکس کو اگنور نہیں کرنا، یہ آپ کی کاپی کے اندر پیجز لگے ہوتے ہیں انڈیکس کے نام سے، فہرست کے نام سے، تو آپ نے اس پیج کو بھی جو ہے ویک وائز اور ڈیٹ وائز اور پیجز نمبر وائز آپ نے اسے مینٹین کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ اوپر ہیڈ دیں گے فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم اسٹارٹیڈ، پھر آپ نے ویک وائز ٹاپکس وغیرہ، قرآنک پورشن جو آپ نے پڑھا ہے، حدیث پورشن پڑھا ہے، جو ٹاپک سب یہ آپ نے لکھتے جانا ہے۔ آپ نے یہاں پر ڈیٹ بھی لکھنی ہے، اوپر ویک بھی شو کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنی کاپی میں بالکل گڈ ہینڈ رائٹنگ میں صاف ستھرا کام کرنا ہے، تاکہ وہ جو کام آپ یہاں چیک کرنے کے لیے بھیجیں تو وہ پڑھنے میں آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہوں گے کہ یہاں پر آپ نے سب سے آخر میں جب آپ کا کنٹینٹ کلوز ہوتا ہے، فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم کا یہاں پر کنٹینٹ کلوز ہو رہا ہے، تو آپ نے یہ ٹائٹل پیج بنانا ہوتا ہے جسے ہم اینڈنگ ٹائٹل پیج کہتے ہیں۔ سب سے اوپر آپ نے رول نمبر لکھنا ہے، فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم ہیز بین کلوزڈ کی ہیڈنگ دے دیں گے آپ، اور پھر آپ نے قرآنک پورشن کی تمام چیزیں اس میں لکھنی ہے، جو آپ نے پڑھی، سورۃ القلم ہے، سورۃ الشمس ہے، قرآنک سپلیکیشنز ہیں، وہ آپ نے یہاں پر ہیڈ دے دینا ہے۔ پھر حدیث پورشن آپ نے ہیڈ دینا ہے، دونوں حدیثیں آپ لکھ دیں گے جو کہ ابھی آپ کو بتائی گئیں۔ پھر آپ نے ٹاپک پورشن کا ہیڈ دے کر تمام تر ٹاپکس کے نیمز جو ہیں آپ نے یہاں پر لکھ دینے، اور سب سے لاسٹ میں آپ نے یہ ہیڈنگز دینی ہے، ریمارکس، ٹیچر سائن اور اسٹیمپ، تاکہ وہاں پر اسٹیمپنگ وغیرہ کی جا سکے۔ جو بھی کام آپ اپنی کاپی میں کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ نے اسے میمورائز بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ کے ایگزامز کی ڈیٹ بھی جو ہے آپ کو ایشو کر دی جائے گی۔ تو ایگزامز کے لیے جو آپ کا پیپر ہے، پیپر پیٹرن، اس سے آپ فیملیئر ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کا پیپر کس طرح سے آتا ہے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ کا پیپر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ ابھی یہ جو ایگزام ہونے جا رہے ہیں، یہ فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم ایگزامینیشن ہے۔ تو فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم کا جو ایگزام ہوتا ہے، اس میں جو آپ اسلامیات کا پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں، اس کے ٹوٹل مارکس اس کے ٹوٹل 30 ہوتے ہیں، اور اس کا ٹائم ڈیوریشن جو ہے ٹو آورز ہوتا ہے، یعنی 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے اس پیپر کو سولو کرنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کا پہلا سیکشن، جسے ہم سیکشن اے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا یہ سیکشن اے MCQs کا ہوتا ہے، ملٹیپل چوائس کوشچنز، کہ کوئی ایک کوشچن لکھا ہوتا ہے، اس کے نیچے اس کے آنسرز لکھے ہوتے ہیں 4 آپشنز کی صورت میں۔ اب آپ نے اس میں سے جو اس کا کریکٹ آنسر ہوتا ہے وہ چوز کر کے لکھنا نہیں ہوتا، صرف آپ ٹک کر دیں گے، فارمیلٹی پوری ہو جائے گی، ٹیچر چیک کرنے والا سمجھ جائے گا کہ آپ نے اس کا جواب صحیح دیا ہے یا غلط دیا ہے۔ تو یہ آپ کا
آپ کے پیپر کا سب سے پہلا سیکشن ہے جو کہ MCQs کا ہوتا ہے، یہ 10 مارکس کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیکشن B ہے، آپ کے پاس سیکشن B میں کچھ کوشچنز ہوتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 جس کا A B اور B ہوتا ہے، اس میں شارٹ کوشچن آنسرز موجود ہوتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 کا جو A ہے اس میں قرآنک پورشن کے حوالے سے آپ سے سوال کیے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے سلیبس کے اندر جو پارے موجود ہوتے ہیں ناظرہ کی صورت میں، یعنی وہ پارے آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور آپ نے انہیں ناظرہ پڑھنا ہوتا ہے، ان کا یعنی دیکھ کر انہیں پڑھنا ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 23 اور 24 جو ہے آپ کے اس مرتبہ کانٹینٹ میں ایڈ کیے گئے ہیں۔ سورۃ القلم جیسے کہ شروع میں آپ کو بتائی گئی، وہ اورلی آپ سے سنی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ آپ سے سپلیکیشنز سن لی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 کا جو B پارٹ ہوتا ہے، شارٹ آنسر آف اینی 5 کوشچنز آپ نے دینے ہوتے ہیں۔ کچھ کوشچنز یہاں پر لکھے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے اسی سلیبس میں سے ہوتے ہیں جو آپ نے اس سیمسٹر میں پڑھا ہوتا ہے۔ شارٹ کوشچن آنسر کی صورت میں یہ آپ کے پیپر میں دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیکشن C شروع ہوتا ہے۔ یہ جو سیکشن B ہے یہ بھی 10 مارکس کا ہوتا ہے، اور سیکشن C باقی کے 10 مارکس سیکشن C کے ہوتے ہیں جو کہ سبجیکٹو اسٹڈی کا آپ کا پورشن کہلاتا ہے، یعنی لانگ کوشچن آنسرز سیکشن C میں آپ سے کروائے جاتے ہیں۔ اس میں تقریباً 3 کوشچنز ہوتے ہیں، اور ان 3 کوشچنز کے A اور B پارٹس بھی بنے ہوتے ہیں۔ سیکشن C کا جو پہلا کوشچن ہوتا ہے جسے کوشچن نمبر 3 کا نام دیا جاتا ہے، اس کا A اور B پارٹس یہ کمپلسری ہوتا ہے، جو کہ قرآنک پورشن اور حدیث پورشن سے لیا جاتا ہے۔ سیکشن C کا کوشچن نمبر 3 کا A پارٹ، جس میں ایک صورت آپ کو دی جاتی ہے، اس صورت کے متعلق چند سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہوتے ہیں، اور اسی کوشچن کا B پارٹ جو کہ آپ سے حدیث پورشن سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ 2 حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث آپ نے ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کے ساتھ اپنی ایگزامینیشن کاپی میں لکھنی ہوتی ہے۔ باقی آپ کا کوشچن نمبر 4 رہ گیا اور کوشچن نمبر 5، اس کے بھی A B پارٹس ہوتے ہیں۔ ان 2 کوشچنس میں سے کوئی ایک کوشچن آپ نے سولو کرنا ہوتا ہے، اور یہ لانگ کوشچن آنسرز ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو بھی کوشچن آپ اٹیمپٹ کریں گے اس کا A پارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اسی کوشچن کا B پارٹ بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کوشچن نمبر 4 اور 5 کو دونوں کو آپ نے اٹیمپٹ کر لیا، 4 کا آپ نے A پارٹ کر لیا اور کوشچن نمبر 5 کا B پارٹ کر لیا، تو آپ کو صرف کوشچن نمبر 4 کے مارکس ملیں گے، کیونکہ کوشچن نمبر 3 اس سیکشن میں کمپلسری ہوتا ہے۔ یہ تو سرسری طور پہ آپ کو پیپر پیٹرن کے بارے میں یہاں پر بتا دیا گیا ہے، اور اس سے آپ بخوبی واقف بھی ہوں گے کیونکہ 8 کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ۔ سب سے مین کام جو آپ نے کرنا ہے وہ اپنی کاپی کی پریپریشن کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ کاپیز آئی ہیں جو کہ بچوں نے انکمپلیٹ جو ہیں بھیجی ہیں، کچھ کا انڈیکس مکمل نہیں ہے۔ اگر انڈیکس مکمل ہے بھی تو اس میں ڈیٹ وائز ویک وائز ورک کو جو ہے مینشن نہیں کیا ہوا، تو یہ بھی انکمپلیٹ ورک میں آئے گا۔ اسی طرح کچھ بچوں نے یہاں کاپی کے نیچے پیجز نمبر ریکوائرڈ ہوتے ہیں، یہ پیجز نمبر یہاں نہیں ڈرا کیے، لکھے نہیں ہیں۔ جب یہاں وہ پیجز نمبر نہیں لکھتے تو پھر بچے کیا کرتے ہیں، اس طرح انڈیکس میں بھی پیجز نمبر کو وہ نہیں لکھتے، تو یہ بھی انکمپلیٹ ورک میں شامل کیا جائے گا۔ آپ نے کاپی کو بالکل اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے، اس کاپی کو اچھے طریقے سے آپ نے مینٹین کرنا ہے، کیونکہ یہی کاپی آپ کے
امتحان میں کام آتی ہے. اچھی طریقے سے آپ نے تمام جو کنٹینٹ آپ کو پڑھایا گیا ہے اسے میمورائز بھی کرنا ہے, یاد بھی کرنا ہے. صرف اسلامیات ہی کی نہیں بلکہ تمام سبجیکٹس کی کاپیز کو اچھے طریقے سے آپ نے ڈیٹ وائز ویک وائز مینٹین کرنا ہے. اور جو آپ کو ویڈیو کلاسز میں انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں ان انسٹرکشنز کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو امتحان میں امتیازی نمبروں کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے. آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ.